میرے ساتھ ایک ایسی فیملی، ایک ایسی داستان لیے موجود ہے جو سن کر آپ پریشان ہو جائیں گے اور یقیناً ہر آنکھ اشکبار ہو جائے گی اور ہونی بھی چاہیے۔ بقایا زندگی بہت مشکل سے ہے، بس یہی کہتا ہوں کہ خودکشی کر دوں ادھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حالات کی مجبوری اور تنگ دستی انسان کو کبھی کبھی اتنا مجبور، اتنا بے بس اور لاچار کر دیتی ہے کہ کبھی اس نے اپنی زندگی میں اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ناظرین، میرے ساتھ ایک ایسی فیملی، ایک ایسی داستان لیے موجود ہے جو سن کر آپ پریشان ہو جائیں گے اور یقیناً ہر آنکھ اشکبار ہو جائے گی اور ہونی بھی چاہیے۔ ناظرین، میرے ساتھ جو جوان موجود ہیں ان کی عمر تو تقریباً 32 سال ہے۔ مزدور تھے، مزدوری کرتے تھے۔ 8 سال قبل ان کی شادی ہوئی۔ ان کی 2 بچیاں بھی ہیں۔ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ 3 ماہ قبل کی یہ بات ہے کہ دوران مزدوری گر کر ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ ناظرین، اتنے بے بس تھے کہ یہ اپنا علاج اچھے ہاسپٹل میں نہیں کروا سکے۔ ان کے پاس اتنے اخراجات نہیں تھے۔ انہوں نے دیسی علاج کروایا اور ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ پھٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنی ٹانگ میں بندھوائی، اور ابھی بھی ان کی ٹانگ جو ہے وہ شدید زخمی ہے۔ تو ابھی تک یہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے، بیساکھیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ بیساکھیوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے ان کی بازو بھی اس وقت بالکل سن ہو گئی ہے، وہ بھی کام کرنا چھوڑ رہی ہے۔ کافی اخراجات ہیں، کرائے کے مکان میں ہیں، کھانا جو ہے وہ بھی 2 وقت کا پیٹ بھر کر اس طرح نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے نیک کچھ بندے ایسے ہیں جو ان کا مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ناظرین، ان کی کہانی انہی کی زبانی سنیں گے، لیکن میں آپ کو یہاں ٹھہر کر ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ جب انسان شادی کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا خاتون ہو، جو اس کا ہم سفر ہوتا ہے یا ہم سفر ہوتی ہے، انہوں نے عہد کیا ہوتا ہے، وعدہ کیا ہوتا ہے کہ ہر مشکل کٹن حالات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے، تعاون کریں گے، ایک دوسرے کے حوصلے کو بلند کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح سے، ہر لحاظ سے محبت اور معاملت کریں گے۔ لیکن ان کے ساتھ یہ ہوا کہ 3 ماہ قبل جب یہ ان کی ٹانگ ٹوٹی، زخمی ہوئے، تو ان کی جو شریک حیات تھی، ان کی جو بیگم تھی، ان کو چھوڑ کر اس مشکل حالات میں، جی ناظرین، ان مشکل حالات میں ان کی بیگم ان کو چھوڑ کر چلی گئی کہ یہ اب مزدور ہو گئے ہیں، یہ بے بس ہیں، یہ اب کسی کام کے نہیں رہے۔ تو اپنی بیٹیوں کو بھی یہاں پہ ہی چھوڑا اور خود وہ چلی گئی۔ بہرحال ناظرین، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، بیگم نے ان کو کیوں چھوڑا۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ کیا نام ہے آپ کا؟ امتیاز نام ہے سر۔ اچھا امتیاز، یہ بتائیے گا کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ سر 8 سال ہو گئے 8 سال ہو گئے۔ جی۔ تو آپ کب مزدوری کرتے تھے؟ کتنی مزدوری ملتی تھی؟ کیسے گرے؟ یہ زخمی کیسے ہوئے آپ؟ سر 600 روپیہ 700 روپیہ دیہڑ ہے، تو ہم بس مزدوری کر رہے تھے ادھر ٹوک میں بھی، تو ادھر ریڑھی چلا رہے تھے، بلاک اس میں بھرے ہوئے تھے، تو پاؤں سلپ ہوا ہے، تو ہماری یہ ٹانگ جو ہے ٹوٹ گئی ہے۔ تو بس اس کے بعد ہمارے حالات ایسے ہو گئے کہ ہمارے اخراجات پورے نہ ہو سکے، بیگم چھوڑ کے چلی گئی، بیوی اپنے بیگم نے آپ کو کیوں چھوڑا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی یہی وجہ تھی کہ بس اب ہمارے پاس وہ نہیں تھا کچھ کھونے کے لیے، یہ کچھ ایسا حساب کتاب نہیں تھا، وہ چلی گئی۔ اس نے بولا کہ اب تم کسی کام کے نہیں ہو، تمہاری ٹانگ ٹوٹ گئی، تم نہیں کھلا پلا سکتے ہو۔ تو چھوٹی چھوٹی 2 بچیوں کو چھوڑ کے چلی گئی، جو میں نے اپنی بہن کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ تو بس بہن کے پاس کیوں رکھی ہیں آپ؟ اپنے پاس کیوں نہیں رکھا ہوا ان کو؟ اپنے پاس سر کیسے رکھوں اتنی میں مشکل وقت میں خود اپنے لیے کیا کیسے کروں؟ میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، میں بیساکھیوں پہ ہوں، میری یہ بازو ہے، یہ بھی اس نے ایسے لگتا ہے جیسے فالج ہو گیا ہے، بالکل کام ہی چھوڑ گئی ہے۔ تو مجبور ہوں اس لیے ادھر چھوڑی ہوئی ہے کہ چلو وہ ایک وقت کا روٹی تو ان کو دے دے گی۔ تو
अब किधर कैसे इनको अपने पास अच्छा रखूं। इम्तियाज़ साहब, आपकी बेगम, आपने 8 साल कबल शादी की, चलें बच्चे ना हों तो अलग बात है, 2 बेटियां भी थी, उनको भी छोड़ के वो चली गई, आपने उनसे रुजू की, उनको बुलाया, उनको राज़ी करने की कोशिश की? जी की, लेकिन वो कहती हैं आप तुम अब किसी क्या कैसे हमको खिलाओगे, क्या करोगे तुम, अब किस काम के, तुम्हारी तो टांग टूटी है, तुम हमको खिलाओगे या दर बदर रोको उधर हमको फेरोगे या हम मांग के खाएंगे, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं गुजारा कर सकते हैं, बस तुम अपना सा कर लो, बच्चों को छोड़ के चली गई। उसने तो बोला कि नाराज़ होके गई हैं या जी, उन्होंने तलाक ली है? तलाक मांग रही है, बस ले लेगी बस, क्योंकि मेरे हालात ही ऐसे हैं, टांग टूटी, गलत जुड़ गई है, पट्टियों के साथ बनाई है, नहीं था इतना सरमाया, तो वो पट्टियाँ ज़ख्म कर रही थी, तो मैंने 25 दिन के बाद उन्हें बुलाया था तो नहीं जा सका हूँ, तो फिर वो मैं इधर पूरी इधर ज़ख्म कर दिया उन्होंने, तो फिर वो मैंने खुद ही खोल दिए, वापस नहीं जा सका हूँ। अच्छा ये बच्चियां आपकी हैं, ये पूछती नहीं रहती कि मामा किधर हैं, उनको लाएं जी वापस? पूछती हैं, ये तो थोड़ी फिर भी बड़ी है, दूसरी बहुत छोटी है, वो पूछती है, लेकिन बस क्या करूँ, अब इनको क्या कहूँ माँ मैं। इनको साथ भी नहीं लेके गई? नहीं लेके गई है, वो बोलती है नहीं बस इनको आप अपने पास ही रखो, खुद ही पालो जिस तरह पालना है, तो बस अब ये अल्लाह की दी हुई एक किस्म जन्नत है, अब मैं इसको इनको छोड़ तो नहीं सकता हूँ ना, जिस तरह भी हूँ, तो बस बड़ी मुश्किल से इम्तियाज़ साहब ये बताइएगा कि अभी आपका गुजारा कैसे चल रहा है, गुजर बसर कैसे हो रहा है? सार कुछ तो अल्लाह के नेक लोग हैं जो थोड़ी बहुत इमदाद कर देते हैं, तो बकाया बस साहियों पे जाता हूँ, तो बस इधर उधर से कुछ करता हूँ, तो बस कोई पावा आटा का लाता हूँ तो इनको खिलाता हूँ, बस इस तरह गुजारा करता हूँ। तो कुछ अल्लाह के नेक बंदे हैं, राजा इमरान साहब हैं, उन्होंने कुछ मेरी मदद की है, रमज़ान के महीने में इस तरह इधर इन बच्चियों को कपड़े शपड़े दिए और मदद की है मेरी। इस तरह अल्लाह के बंदे को दो चार हैं जो करते हैं, बकाया ज़िंदगी बहुत मुश्किल से है, बस यही कहता हूँ कि खुदकुशी कर दूँ इधर। ऐसी इनको ऐसी सोच जो है वो नहीं रखनी चाहिए, ये मायूसी अल्लाह के यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं की जाती है। इंशाल्लाह जो अल्लाह आज़माइशों में डालता है वो अल्लाह इधर से निकाल भी लेता है, तो इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द आपको निकाले। और हम वीडियोज़ औसाफ डिजिटल इसी वजह से बनाती रहती है, ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं हम ताकि मुखय्यर हज़रात या हुकूमत वक्त तक पैगाम पहुँचे, ऐसे लोगों का जो हौसला बनना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइएगा कि कभी हुकूमत से रुजू किया या हॉस्पिटल गए हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कितना खर्चात होंगे, ये टांग अभी ठीक हो जाएगी, ठीक हो सकती है? ठीक हो सकती है सर, लेकिन इसके लिए इतना मेरे पास सरमाया नहीं है जितना वो डॉक्टर कितना सरमाया, कभी एस्टिमेट लगवाया आपने? ने लगवाया तो नहीं है, लेकिन बंधु ने बहुत से बोला है कि ये अभी फिर परेशान होगा, इधर से हड्डी ये गलत जुड़ी हुई है, इधर से वापस वो करेंगे तो ख़र्चा बहुत आएगा, फिर वापस में फिर 2-3 महीने फिर खाट कोई पे आ। अंदाज़ा होगा खर्चे का ताकि नाजरीन को पता चले, वो उस हिसाब से जो आपकी मदद करना चाहता है वो आपकी मदद करे? जी हो जाएगा 60 हज़ार रुपये, इतना तो खर्चा हो जाएगा सर। 60,000? जी, क्योंकि ये जब वो डॉक्टर बोलते हैं ये करेंगे तो फिर आप 1-2 महीने खर्च से वापस नहीं नीचे हो सकते हैं, तो फिर मेरे घर का भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलो आप तो इन पे मांगता हूँ, कुछ गुजारा करता हूँ, तो जब वापस ही ऐसा हो जाऊँगा 2 महीने फिर खाट पे हो जाऊँगा तो फिर मेरा बहुत गलत हो जाऊँगा इधर। तो आप तो हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हों या मुखय्यर हज़रात से कोई मदद की अपील करना चाहते हैं? जो अल्लाह के प्यारे हैं, जो ऐसे हमारे जैसे लोगों की मदद करने चाहें, अल्लाह उनको करते तो अपील हैं, जो अल्लाह के बंदे हैं वो हमारी मदद करें। अल्लाह ज़ात ऐसा इम्तिहान किसी पे ना लाए जो हम पे आया है, जिस तरह हम ज़िंदगी गुजारते हैं अल्लाह किसी को भी ऐसी ज़िंदगी ना दे। तो कहते हैं कि बस अल्लाह की ज़ात ऐसे बंदे कोई हों जो हमारी मदद करें, तो हमारी बच्चियाँ हैं छोटी छोटी उनकी मदद करें, तो अल्लाह की ज़ात उनको बहुत देगी जो ऐसा हमारे साथ करेंगे। मैं तो मजबूर हूँ इस वक्त बहुत, चलो मेरी तो ज़िंदगी गुजर ही जाएगी और किसी तरह, लेकिन मेरी बच्चियाँ हैं, ये इनका क्या होगा, ये कहाँ जाएंगी। जी नाज़रीन, इनकी एक मासूम कली, ये छोटी बेटी है, ये आप देख सकते हैं कि ये माँ भी इनको छोड़ के चली गई है। इसकी एक और छोटी बहन है जो कि अपनी फूफी के घर है।
اپنی پھوپھی کے گھر میں یہ رہتے ہیں، اس وجہ سے رہتے ہیں کہ شاید ان کو 2 وقت کا کھانا وہاں پر میسر آ جائے. تو ہم اس سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ اس کی والدہ بھی اس کو چھوڑ کے چلی گئی، باپ کی یہ حالت ہے، اس عمر میں ان حالات کا یہ سامنا کر رہی ہے. انتہائی مشکل ہوتا ہوگا. اگر ہم اس کو سوچیں، اس سارے سنیریو کو اپنے ذہن میں لائیں تو ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی. تو ہم اس سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ کیا نام ہے؟ سائرہ. سہرا نام ہے. بیٹا پاپا کو کیا ہوا ہے؟ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے پاپا کی. کیسے ٹوٹی ہے؟ گر کر. آپ اسکول جاتی ہیں؟ ابھی بند ہے اسکول. اسکول بند ہے. کون سی کلاس میں؟ 4. کلاس میں. تو ماما کدھر ہیں؟ ماما چھوڑ کے چلی گئی ہے. ماما چھوڑ کے چلی گئی ہیں؟ کیوں چھوڑ کے چلی گئی ہیں؟ پاپا کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اس لیے. تو آپ کو نہیں لے کے گئی بالکل؟ نہیں. کتنے عرصے سے چلی گئی ہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا ماما کو؟ 3 مہینے ہو گئے ماما کو. جب سے پاپا کی ٹانگ ٹوٹی ہے تب سے ماما چلی گئی ہیں؟ ہاں. تو کیا کہتی ہیں؟ بات ہوتی ہے ماما؟ ماما بات ہی نہیں کرتی. آپ سے بھی نہیں بات کرتی؟ نہیں کرتی بات. آپ کی بھی یاد نہیں آتی ان کو؟ آپ کو آتی ہوتی ہے ماما کی یاد؟ ہیں؟ کبھی کوشش کی ہے ان سے بات کرنے کی؟ کوشش کیا لیکن وہ کرتی نہیں ہے. نہیں بات کرتی؟ نہیں کرتی. اچھا. تو کیا آپ کو کیا بنو گی؟ بڑی ہو کے کیا بننا چاہتی ہو؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر بنو گی؟ ماشاء اللہ. اچھا. تو ماما کو کوئی پیغام یا لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہو کہ جن کی ابھی مائیں پاس ہیں اس طرح چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دو گی؟ جی ناظرین، اس بچی کی کیفیات جو اس وقت ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ ماں بھی چھوڑ کے چلی گئی ہے. اس کو تو ماں کی یاد آتی ہے، لیکن وہ ماں کیسی ہے کہ جس کو اپنی اولاد کی یاد نہیں آتی. چلیں ہسبینڈ کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، لیکن جو اولاد ماں کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے، ماں کے قدموں میں بے شک جنت ہے. لیکن وہ ماں 3 ماہ ہو گئے صرف ان کی مزدوری کی وجہ سے نہ صرف ان کو اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کے چلے گی. ناظرین، آپ سے گزارش یہی ہے کہ یہ سٹوری ہے میسیج لے کے آئی ہے کہ جو محبت کے رشتے ہوتے ہیں، احساس کے رشتے ہوتے ہیں، یہ جو حادثے ہیں یہ اتنا زخم نہیں دیتے، یہ انسان کو اتنا توڑتے نہیں ہیں جتنا وہ رشتے انسان کو توڑ دیتے ہیں، ان کے دلوں کو چھلنی کر دیتے ہیں. اور ایسی جو بیٹیاں ہوں معصوم سی، ان پر کیا گزرتی ہوگی، ان کی زندگیوں، ان کے احساسات، ان کے جذبات، خیالات کیا ہوتے ہوں گے. ناظرین، یہ میسیج یہی ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے، مشکل وقت میں بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہتے ہوئے ان کے مشکل حالات کا سامنا کیا جائے. ناظرین، ڈسکرپشن میں ان کا نمبر دیا گیا ہے. مخیر حضرات، محبت کرنے والے نیک اللہ کے لوگ بے شمار ہیں. آپ سے گزارش یہی ہے کہ کافی خطیر رقم آئے گی جس سے ان کی ٹانگ بھی ٹھیک ہوگی، ان کی بازو کا بھی مسئلہ ہے، ان کے بیساکھیوں پہ ابھی چلتے ہیں، کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، 2 وقت کی روٹی ان کو پیٹ بھر کر نصیب نہیں ہوتی. تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ معاونت کریں، تاکہ یہ بچی جو کہہ رہی ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، ڈاکٹر بن کر اس نیشن کو سرو کرنا چاہتی ہوں، تاکہ اس کا یہ خواب پورا ہو سکے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے، ان کی مدد کریں گے. انشاءاللہ نئی سٹوری اور نئے مقام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.